ایگزام کریک کرنا ہے مگر کتابوں میں من نہیں لگتا، پڑھنے بیٹھو تو سمجھ نہیں آتی، اور اگر سمجھ آ بھی جائے تو یاد نہیں رہتا۔ کیا آپ بھی ان پرابلم کا سلوشن ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں؟ تو فائنلی آپ کی تلاش ختم ہوئی۔ کریک اٹ ناؤ لایا ہے آپ کے لیے کمپلیٹ 1 پیپر سلوشن، وہ بھی بالکل فری۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ مل کے اپنا ڈریم ایگزام کریک کریں۔ میرا نام ہے زیب النساء اور کریک اٹ ناؤ میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں اسلامیات کا پورشن نہ ہو ایسا ممکن نہیں، تو آج کے اس لیکچر میں اسلامک اسٹڈی کے 3rd ٹاپک القرآن کو اسٹڈی کریں گے۔ اس سیریز میں ہم اسلامک اسٹڈی کے ہر اس ٹاپک کو کور کریں گے جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ So without further delay, let's get started. Our first question is, which surah of the Quran has Bismillah twice? And the correct answer is option C, Al-Naml. سورہ نمل قرآن مجید کی 27ویں سورہ ہے جس میں 93 آیات ہیں۔ سورہ نمل میں نمل کا مطلب آنٹ یعنی چیونٹی ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 19 اور 20 میں موجود ہے۔ اس سورہ میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے، ایک سورہ کے شروع میں اور دوسری ملکہ بلقیس جو کہ قوم سبا کی ملکہ تھی، ان کے نام حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے آغاز میں جو آیت نمبر 30 میں موجود ہے۔ Our next question is question number 2. How many stages the Quran contains? And the correct answer is option D, 7. قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں منازل کہا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی سہولت کے لیے ہے جو ایک ہفتے میں قرآن مجید کو کمپلیٹ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ان منازل کی تفصیل سلائیڈ میں موجود ہے۔ Question number 3 is, how many غزوات are mentioned in the Holy Quran? And the correct answer is option B, 12. اسلام میں غزوات کی تعداد 27 ہے جن میں سے 12 کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ مشہور غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بغیر کسی دنیاوی مفاد کے جنگ صرف نیک مقاصد کے لیے کی جانی چاہیے۔ Question number 4 is, in how many years the Quran was revealed? And the correct answer is option D, 23 years. قرآن مجید اللہ کی طرف سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل کے ذریعے 23 سال کے عرصے میں بتدریج نازل ہوئی۔ قرآن کے نزول کا یہ سلسلہ رمضان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں شروع ہوا اور 632 میں آپ کی وفات کے ساتھ کمپلیٹ ہوا۔ قرآن مجید کا لفظی مطلب تلاوت ہے۔ قرآن مجید میں لفظ قرآن 70 مرتبہ آیا ہے۔ Next question is question number 5. How many rukus are there in the Holy Quran? And the correct answer is option C, 558. قرآن مجید کی 114 صورتوں میں کل 558 رکوع ہیں۔ قرآن میں طویل صورتوں کو عام طور پر کئی رکوع میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ تلاوت کرنے والا قرآن میں جاری موضوع کو توڑے بغیر یہ پہچان کر سکے کہ نماز میں رکوع کب کرنا ہے۔ رکوع کی تقسیم نزول کے وقت مقدس کتاب کا حصہ نہیں تھی، لیکن رمضان کی 27ویں رات کو قرآن کی تکمیل کو آسان بنانے کے لیے بعد میں رکوع کو متعارف کروایا گیا۔ Our next question is question number 6. There are Madni surahs in the Holy Quran. And the correct answer is option B, 28. قرآن میں مدنی سورہ کی تعداد 28 ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق مدنی سوراز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ مدنی صورتوں میں آیات کا سائز مکی صورتوں سے بڑا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مدنی صورتوں میں مکی سورہ کی نسبت ورائٹیز زیادہ ہیں۔ Our next question is question number 7. The longest surah of the Holy Quran is, and the correct answer is option C, Al-Baqarah. قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ سورہ بقرہ ہے جس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بقرہ کا مطلب گائے ہے۔ یہ نام سورہ میں موجود گائے کے واقعے کی وجہ سے ہے۔ مدینہ ہجرت کے بعد سورہ بقرہ پہلی نازل ہونے والی سورہ تھی۔ Question number 8 is, how many مقطعات are there in the Quran? And the correct answer is option A, 29. حروف مقطعات چند حروف کا مجموعہ ہے جو 29 صورتوں کے شروع میں موجود ہے۔ مقطعات کا لفظی معنی مختصر یا مخفف ہے، لیکن اس کی وضاحت عربی حروف میں کی جاتی ہے۔ یہ حروف اکٹھے لکھے ہوتے ہیں اگرچہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کے معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ Next question is question number 9. After the death of Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the copy of the Holy Quran passed into the custody of, and the correct answer is option A, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد قرآن کا نسخہ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منگوا کر
اس کی 5 کاپیز تیار کروائیں، جن میں سے 4 بڑے مسلم شہروں میں بھیج دی گئیں اور ایک اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ ان کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نسخہ کوفہ لے گئے، جو کہ آج کا عراق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باقی بچ جانے والی واحد کاپی ترکی کے توپ کاپی محل میں رکھی گئی ہے۔ نیکسٹ کوشچن از کوشچن نمبر 10. The Battle of Badr is mentioned in which surah of the Holy Quran? And the correct answer is option A, آل عمران۔ بدر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان پہلی بڑے پیمانے پر لڑی جانے والی جنگ تھی۔ بدر 2 ہجری میں سعودی عرب کے صوبہ مدینہ کے موجودہ شہر بدر کے قریب لڑی گئی۔ غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے۔ اس کا ذکر نام کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں موجود ہے۔ کوشچن نمبر 11 is which surah is called the heart of the Quran? And the correct answer is option A, سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین ایک مکی سورہ ہے جو آرڈر کے حساب سے 36ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس سورہ کی 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ Question number 12 is in which year Quran was translated in Latin? And the correct answer is option B, 1143۔ 1143 میں کیٹن کے رابرٹ نے قرآن کا پہلا لاطینی ترجمہ تیار کیا۔ یہ ترجمہ 24 نسخوں پر مشتمل ہے جو یورپی قارئین کو مسلمانوں کی مقدس کتاب تک رسائی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ پہلی بار شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ قرآن مجید کے مکمل طور پر تصدیق شدہ تراجم 10ویں اور 12ویں صدی کے درمیان فارسی زبان میں کیے گئے۔ Question number 13 is which 2 surahs of the Holy Quran are known as معوذتین؟ And the correct answer is option A, سورہ ناس اینڈ سورہ فلق۔ ان دونوں صورتوں سورہ ناس اور سورہ فلق کو خاص نام دیا گیا جسے معوذتین کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے the verses of the refugee، یعنی پناہ مانگنے والی آیات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی آیت سے شروع ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہو میں رب کی پناہ مانگتا ہوں، یا کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی 113ویں اور 114ویں صورتیں ہیں جو بیماریوں اور برائیوں کی حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ Question number 14 is how many surahs of the Holy Quran commence with the word kul? And the correct answer is option C, 5۔ قرآن مجید میں 5 ایسی صورتیں ہیں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں۔ 4 کل، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور 1 سورہ جن۔ کل کا لفظ قرآن مجید میں 332 مرتبہ آیا ہے، جس کے معنی ہے کہو یا کہہ دیجئے۔ And the last question number 15 is which surah is called the bride of the Quran? And the correct answer is option A, سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن کا لقب دیا گیا ہے، جس کے معنی ہے قرآن کی دلہن۔ اس نام کی وجہ اس سورہ میں موجود جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جس میں خاص طور پر خوبصورت حوریں، وفادار عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان قرآن کی 55ویں سورہ ہے جو مدینہ شہر میں نازل ہوئی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسکرین کی رائٹ سائڈ پہ اس ٹاپک کا نیکسٹ پارٹ اور لیفٹ سائڈ پہ نیکسٹ ٹاپک کا لنک پن ہے۔ ایسی ہی ڈیٹیلڈ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔